اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام معجل فرجہم۔ ہماری جو گفتگو تھی کتاب تعلیم احکام میں وہ وطن کے بارے میں تھی، وطن کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں بتایا گیا تھا نمبر 1، وطن وہ جگہ ہے جسے انسان نے اپنی رہائش اور زندگی بسر کرنے کے لیے منتخب کیا۔ چنانچہ ممکن ہے کہ وہ جگہ اس کی جائے پیدائش اور آبائی وطن ہو یا ایسا کچھ نہ ہو، بلکہ اس نے خود اپنے رہنے کے لیے ایک نئی جگہ کا انتخاب کیا ہو۔ نمبر 2، اصلی وطن کے علاوہ کسی بھی جگہ جب تک ہمیشہ رہنے کا قصد نہ کرے وطن شمار نہیں ہوتا۔ یعنی اپنا جو اصلی وطن ہے اس کے علاوہ اگر انسان کے رہ رہا ہے تو جب تک وہ ہمیشہ رہنے کا قصد نہ کرے وہاں تو وطن شمار نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اگر کوئی وطن کے علاوہ کسی جگہ ایک مدت تک رہا اس ارادے سے کہ آئندہ دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا تو وہ جگہ اس کا وطن نہیں بنے گی۔ مثلا وہ ملازمین جن کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، یا وہ طلاب جو حصول علم کے لیے ایک مدت تک دوسرے شہر میں رہتے ہیں، تو جہاں یہ لوگ رہتے ہیں چاہے طلاب ہوں یا وہ ملازمین ہوں جن کا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، تو وہ جہاں رہتے ہیں وہ ان کا وطن نہیں ہوگا۔ صحیح۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص مستقل قیام کے ارادے کے بغیر اتنی زیادہ مدت تک ایک جگہ رہے کہ لوگ اسے وہیں کا باشندہ سمجھنے لگے تو وہ جگہ اس کے وطن کے حکم میں ہے۔ کیا؟ اگر کوئی شخص مستقل قیام کے ارادے کے بغیر اتنی زیادہ مدت تک ایک جگہ رہے کہ لوگ اسے وہیں کا باشندہ سمجھنے لگے تو وہ جگہ اس کے وطن کے حکم میں ہے۔ نمبر 5، اگر ایسی جگہ جائے جہاں پہلے اس کا وطن تھا لیکن اب اسے ترک کر چکا ہے تو وہاں نماز قصر ہوگی، چاہے ابھی دوسرے وطن کا انتخاب نہ کیا ہو۔ اگر ایسی جگہ جائے جہاں پہلے اس کا وطن تھا لیکن اب اسے ترک کر چکا ہے، پہلے وطن تھا ترک کر چکا، تو وہاں نماز قصر ہوگی، چاہے ابھی دوسرے وطن کا انتخاب نہ کیا ہو۔ اگر ترک کر دیا ہے اس نے وطن کو تو نماز قصر ہوگی۔ نمبر 6، جب مسافر اپنے وطن واپس ہو تو جس وقت وطن کی دیواریں نظر آنے لگے اور اذان کی آواز سنائی دینے لگے تو پھر نماز پوری پڑھے۔ یعنی جہاں سے اس نے نماز قصر پڑھنا شروع کی تھی اب وہیں واپس آ گیا تو اب اسے چاہیے کہ نماز پوری پڑھے۔ 10 دن کا قصد یعنی 10 دن کا ارادہ، انسان کہیں پر 10 دن کا ارادہ کرے قیام کا، رکنے کا، رہنے کا۔ اگر ایک شخص نے کسی جگہ 10 دن رہنے کا قصد کر لیا تو 10 دنوں کے بعد وہاں جتنے دن بھی رہے گا پوری نماز پڑھے گا۔ 10 دن کے بعد جتنے دن بھی رہے گا وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اگر قصد اس کا شروع سے 10 دن کا ہے تو 10 دن بھی پوری پڑھے گا، اور 10 دن کے بعد چاہے 2 دن رہے، 4 دن رہے، 1 دن رہے، پوری نماز پڑھے گا۔ یعنی 10 میں 11 ہو جائیں، 12 ہو جائیں، 15 ہو جائیں، 20 ہو جائیں، نماز پوری پڑھے گا۔ علیکم السلام۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ 10 دن کا قصد کرے، دوبارہ 10 دن کا قصد ضروری نہیں ہے، بس کوئی 10 دن کا جو قصد تھا اس کا وہ اسی میں اب
اگر 2 دن اضافہ ہو گیا، 1 دن اضافہ ہو گیا، 4 دن اضافہ ہو گیا، تو اسی میں یہ نماز پوری پڑے گا، اور روزہ بھی رکھے گا ایسے ہی، روزے کا بھی یہی حکم ہے، صحیح۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ 10 دن کا قصد کرے۔ نمبر 2، اگر مسافر 10 دن کا ارادہ بدل دے، 10 دن کے ارادے سے گیا تھا، بعد میں ارادہ بدل دیا، کہہ رہے ہیں کہ الف، اگر اس کا ارادہ 4 رکعتی نماز پڑھنے سے پہلے بدلا ہو تو نماز کو قصر پڑھے۔ ارادہ کا بدلا، دوپہر میں پہنچا، ابھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی، ارادہ اس کا نہیں بدلا، جی ارادہ نہیں بدلا، ابھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی اس نے۔ اگر ظہر کی نماز پڑھ لی پھر بدلے، اور ایک یہ کہ ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھی ہے، اب بدلا ہے، ابھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نہیں پڑھی، تو نماز کو قصر پڑھے گا، صحیح۔ اگر ایک انسان نے 4 رکعتی نماز کو ابھی نہیں پڑھا اور اب اس کا ارادہ بدل گیا، 2 دن سے مثلا 10 دن سے کم کا ہو گیا، تو نماز قصر پڑھے گا۔ بے یعنی نمبر 2، اگر ایک 4 رکعتی نماز پڑھ چکا ہے، مثلا ظہر کی 4 رکعت پڑھ چکا ہے اور ارادہ بدلا، تو جب تک وہاں رہے گا پوری نماز پڑھے گا، جی۔ کریں 10 دن کا قصد۔ نمبر 1، اگر ایک شخص نے کسی جگہ 10 دن رہنے کا قصد کر دیا تو 10 دنوں کے بعد وہاں جتنے دن بھی رہے گا پوری نماز پڑھے گا، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ 10 دن کا قصد کرے، بلکہ اگر 10 دن کے قصد سے وہ آیا ہے اور وہاں 10 دن رہا ہے، جی، اور اب 11 دن ہو گئے، 12 ہو گئے، تو اب ان 2 دن کے لیے الگ سے نیت کی ضرورت یا قصد کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر مسافر 10 دن کا ارادہ بدل دے، اگر مسافر 10 دن کا ارادہ بدل دے تو اس میں الف، اگر اس کا ارادہ 4 رکعتی نماز پڑھنے سے پہلے بدلا ہو تو نماز کو قصر پڑھے۔ اگر اس کا ارادہ 4 رکعتی نماز پڑھنے سے پہلے بدلا تو نماز کو قصر پڑھے گا۔ ابھی گیا تھا، جاتے ہی ارادہ بدل گیا، یا ابھی گیا 10 بجے پہنچا صبح کو، ابھی نماز ظہر کا وقت نہیں ہوا، صحیح، ارادہ بدل گیا، یا شام میں پہنچا، ابھی اس نے جو ہے مغرب کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی نہیں پڑھی ہے، ارادہ بدل گیا تو عشاء کی بھی نہیں پڑھی، تو اب اس کی نماز قصر ہو جائے گی، وہ قصر نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ اس نے 4 رکعتی نماز پڑھ لی ہے اور وہ اب چاہے کہ اپنا ارادہ بدلے 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، تو اسے چاہیے کہ نماز کو پورا پڑھے، وہ نماز کو پورا پڑھے گا جب تک رہے گا، صحیح۔ جس شخص نے سہون پوری نماز پڑھ لی ہو، کسی انسان نے سہون یعنی دھوکے سے، بھولے سے، نماز کتنی پڑھنی تھی اسے؟ 2 رکعت، اور بھولے سے یا دھوکے سے، کیا بات جنگ پہ جا رہے آستین نیچے کرو، یا جسے وضو کرنے جا رہے ہیں یا غصہ آ رہا ہے تو آستینیں الٹی ہوئی ہیں، جی، کہنے جس شخص نے سہون پوری نماز پڑھ لی ہو، یعنی بھولے سے پوری نماز پڑھ لی ہو اگر کسی انسان نے، تو کیا کرے؟ الف، سہون یعنی بھولے سے، سہون یعنی بھولے سے، اگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ سفر میں نماز قصر ہوتی ہے تو جو نماز پوری پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے۔ ایک انسان نے سہون قصر نماز پڑھنی تھی لیکن پوری پڑھ لی، 2 پڑھنی تھی ظہر کی، 4 پڑھ لی، تو کیا حکم ہے اس کی نماز کا؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے معلوم نہیں تھا،
مسئلہ نہیں جانتا تھا کہ سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے اس سے ایسا ہوا تو اس کی نماز صحیح ہے. بے حکم سفر کو جانتا تھا، یہ پتہ تھا، جانتا تھا، علم تھا کہ سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بعض جزیات کو نہیں جانتا تھا. یہ تو جانتا تھا کہ سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ کتنے کلومیٹر کو ہو جاتی ہے. مثلا یہ نہیں جانتا تھا کیا شرائط ہیں اس کے، بعض جزیات کو نہیں جانتا تھا. یہ جانتا تھا، بھول گیا کہ وہ مسافر ہے، یہ بھول گیا کہ وہ مسافر ہے اور پوری پڑھ لی. لہذا ایسی حالت میں جو نمازیں پڑھ چکا ہے ان کو دوبارہ پڑھے. صحیح. پہلے والے میں اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر غیر مسافر قصر نماز پڑھ لے، ایک انسان جو مسافر نہیں ہے اور وہ نماز قصر پڑھے، جس شخص کا فریضہ پوری نماز پڑھنا تھا اگر وہ قصر پڑھ لے تو ہر حال میں اس کی نماز باطل ہے. ہر حال میں اس کی نماز باطل ہے. صحیح. افنان کیا کہا؟ کہہ رہے ہیں اگر غیر مسافر قصر نماز پڑھ لے، جس شخص کا فریضہ پوری نماز پڑھنا تھا اگر وہ قصر پڑھ لے تو ہر حال میں اس کی نماز باطل ہے. ہم یہیں پر اس میں اکتفا کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا اشرف الخلق محمد وآلہ الطاہرین. وعجل فرجہم. خدا حافظ. خدا حافظ. رکیے گا، میں آپ کی حاضر لگا